الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ويسألونك عن المحيض اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں قل هو اذن فرما دیجئے وہ گندگی ہے فاعتزلوا النساء فی المحیض پس دور رہو عورتوں سے حیض کی حالت میں وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ اور نہ قریب جاؤ ان کے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ پس جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو آؤ ان کے پاس جہاں سے آنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پسند فرماتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو نساؤکم حرث لکم تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں
فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، پس آؤ تم اپنی کھیتی میں جس حیت میں بھی چاہو. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور آگے بھیجو اپنے لیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ بے شک تم اس سے ملنے والے ہو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سنا دیجیے ایمان والوں کو. آمنت باللہ وبآیاتہ، حضرات گرامی، اس سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے مردوں کو کافرہ اور مشرکہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے منع فرمایا تھا، اور اسی طرح ایمان والی عورتوں کو مشرک اور کافر مردوں سے نکاح سے روکا گیا تھا کہ جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، چاہے وہ تمہیں کتنے ہی اچھے کیوں نہ لگتے ہوں، تم ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. بلکہ کافر اور مشرک مرد، کافرہ اور مشرکہ عورت کی بنسبت اگر کوئی باندی ہو یا غلام ہو جو ایماندار ہو، مومن ہو، تو وہ بدرجہ بہتر ہے اس خوبصورت اور مالدار مشرک اور کافرہ عورت اور مرد سے. اور پھر اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اولئک یدعون الی النار، اس وجہ سے ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا کہ یہ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، کہ نکاح کے ذریعے سے پیار و محبت پیدا ہوگی، اور پھر اس کے ذریعے سے ان کے مذہب کے قریب جاؤ گے، یا اس مذہب کی نفرت تمہارے دلوں کے اندر سے نکل جائے گی. اور اگر تم نے کفر اختیار کر لیا تو اس کا نتیجہ دوزخ ہے. تو اس لیے اولئک یدعون الی النار، یہ کافر مرد اور عورت تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ تبارک و تعالی بزبان رسول تمہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں. اور اسی لیے اللہ رب العزت لوگوں کے سامنے اپنی باتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اور جو چیز ان کے حق میں فائدہ مند ہو اس کو اختیار کریں، اور جو نقصان دہ ہو اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اب اسی کے ضمن میں ایک دوسرا سوال جو حیض سے متعلق ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بنی نوع انسانیت کا سلسلہ چلانے کے لیے مرد اور عورت کا پیدا فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے لوگو ڈرو اس ذات سے جس نے پیدا کیا تمہیں ایک مرد اور عورت سے. اور کس لیے پیدا کیا مرد اور عورت کو؟ تاکہ اس کے ذریعے سے انسانیت کا سلسلہ دنیا میں چلے اور بنی نوع انسان دنیا کے اندر پھلتے اور پھولتے رہیں. اور اس کا ذریعہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو بنایا کہ اگر شریعت کے اصولوں کے مطابق
مرد اور عورت کا نکاح کر دیا جائے تو پھر وہ شرعی اصولوں کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ کر سکتے ہیں۔ اس ملاپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد عورت کے اندر فطرتی طور پر شہوت کا جذبہ پیدا کر دیا، اور شہوت کے نتیجے میں پھر اللہ نے اولاد رکھ دی، اور پھر اولاد کی پرورش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت پیدا فرما دی، جس کو ممتا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح فطرتی طور پر عورت کے اندر ایک بیماری رکھ دی ہے کہ جو اس کی صحت کے اوپر دلالت کرتی ہے، جسے حیض کہا جاتا ہے، ماہواری کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بھی شرعی طور پر احکامات بیان کر دیے گئے ہیں کہ جس عورت کو حیض آتا ہو تو وہ اس دوران میں مرد کے ساتھ قربت نہیں کر سکتی، مسجد میں نہیں جا سکتی، طواف نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، نمازیں چھوٹ جائیں تو اس کی قضا نہیں، روزے نہیں رکھ سکتی لیکن روزے چھوٹ جائیں تو اس کی قضا ہے، اور قرآن کریم کو چھو نہیں سکتی۔ تو یہ احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان فرما دی۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ان ایام کے اندر لوگ طرح طرح کے معاملات عورتوں کے ساتھ کرتے تھے۔ یہودیت کے اندر حد سے زیادہ افراط تھا کہ جس عورت کو حیض آتا تو اس کے ساتھ ہر قسم کے وہ تعلقات ختم کر دیتے تھے، اسے کسی کوٹھڑی کے اندر بند کر دیتے، اور ان کی خود ساختہ جو تورات ہے اس کے اندر اس کا ذکر کیا گیا، جو انہوں نے خود اس کے اندر تبدیلیاں کی کہ اگر حیض کے دوران میں کوئی عورت کپڑے کو ہاتھ لگا دے تو کپڑا پلید ہو جائے گا، اگر کسی مرد نے کپڑا پہنا ہوا ہے اس کے ساتھ اس نے ہاتھ لگا دیا 24 گھنٹے تک وہ کپڑا پلید، اگر کوئی اس کپڑے کو دھوئے گا تو شام تک جو ہے وہ دھونے والا بھی پلید ہو جائے گا، جس بستر پہ جس بچھونے پہ وہ بیٹھے گی اس کو ہاتھ لگائے گی وہ بھی پلید ہو جائے گا، اگر عورت کے ساتھ کوئی مرد سو جائے 7 دن تک وہ پلید ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی حد سے زیادہ چیزیں انہوں نے عورتوں کے لیے تجویز کر رکھی تھیں، اور حیض کے دوران میں ان کو الگ سے کوٹریوں میں بند کر دیا جاتا، ان کے کھانے پینے کے برتن الگ کر دیے جاتے، اور بعض روایات کے مطابق بانسوں کے ذریعے سے اور پائپ کے ذریعے سے انہیں کھانا دیا جاتا تھا، ان کے سامنے نہیں آتے تھے کہ اس کا سایہ ہمارے اوپر نہ پڑ جائے۔ تو انہی کو دیکھا دیکھی جو مشرکین تھے وہ بھی ایسا ہی عمل کرتے تھے۔ دوسری طرف نصارہ تھے کہ جو ان ایام کے اندر بھی حالت حیض میں بھی ان کے ساتھ قربت کرتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں پر یہ تمام ہی قبائل آباد تھے، ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ صحابہ کو تشویش ہوئی تو ثابت بن دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتایا جائے کہ حیض کے زمانے میں ہم عورتوں کے ساتھ کیا کریں، جس طرح یہود کرتے ہیں ان سے قطع تعلق کریں یا ان کی قربت کریں؟ تو اس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرما دیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، میرے محبوب یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو جواب میں فرما دیجئے ہوا اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، کہ وہ ایک گندگی ہے، بیماری ہے، تو اس بیماری کے دوران میں تم اپنی عورتوں سے دور رہو۔ ولا تقربوہن حتی یطہرن، جس طرح نصارہ کرتے ہیں تم اس طرح نہ کرو، ان کے قریب مت جاؤ جب تک کہ وہ
پاک نہ ہو جائیں، اور جب حیض کے ایام ختم ہو جائیں اور وہ غسل کر کے پاک اور صاف ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر ان کے پاس اللہ رب العزت نے جس طرح حکم دیا ہے اس کے حکم کے مطابق ان کے پاس آؤ۔ تو اسلام کے اندر اعتدال والا راستہ بتایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان سے ہر طرح کا فائدہ اٹھا سکتے ہو الا النکاح، سوائے جماع کے۔ اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی اور یہود و نصارہ کی ان رسومات کو ختم کرنے کے لیے عملی طور پر عمل کر کے دکھلایا۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان بیماری کے دنوں کے اندر میں سر مبارک دھوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کے اندر سر رکھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا کہ جب میں کھانا کھاتی اور گوشت کی بوٹی جو ہے منہ کے ساتھ دانتوں سے لگا کر کے نوچتی، تو جہاں سے میں بوٹی کو منہ لگاتی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے لے کر کے وہیں سے منہ لگا کر کے گوشت تناول فرماتے تھے۔ جس برتن سے میں پانی پیتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی برتن کو لے کر کے جہاں سے میں منہ لگا کر پانی پیتی تھی وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نوش فرماتے تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں ایک ہی چادر تھی، بیماری کے دنوں میں وہ چادر میرے اوپر بھی پڑی رہتی، اور ایک طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عورتوں سے ان دنوں کے اندر ہر طرح کا فائدہ اٹھا سکتے ہو، سوائے ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک، کہ اس حصے کو نہ چھو سکتے ہو نہ دیکھ سکتے ہو، اور باقی حصے سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، ان کے ساتھ کھا سکتے ہو، ان کے ساتھ پی سکتے ہو، وہ کھانا پکا سکتی ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے تم رات گزار سکتے ہو۔ ان کو بالکل الگ تھلگ کرنا فرمایا اس کی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے، لیکن ہاں ان ایام کے اندر ان کے پاس مجامعات کے لیے قریب نہ جاؤ، اور جس انسان نے جان بوجھ کر کے یہ عمل کیا اور اس کو حلال سمجھا تو اس نے قرآن کریم کا انکار کیا، اس وجہ سے اس نے کفر کیا۔ اور جو آدمی غلبہ شہوت سے مغلوب ہو کر کے غلطی سے اس نے یہ عمل کر دیا تو وہ توبہ کر لے اور صدقہ کرے، اس لیے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں کو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں۔ کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، انسان جتنے ہیں سارے کے سارے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی انسان خطائیں کرتا رہتا ہے، اور خطا کاروں میں بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو خطا ہونے کے بعد، غلطی ہونے کے بعد، گناہ ہونے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرے اور توبہ کر لے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب بندہ توبہ کر لیتا ہے گناہ سے، صدق دل سے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور اللہ رب العزت پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ان ایام کے اندر جو گندگی ہے اس کے پاس مت جاؤ، اور اپنے آپ کو اس سے بچا کر کے رکھو اور پاک صاف رہو، کہ اللہ کو طہارت اور پاکی ہر اعتبار سے پسند ہے۔ جسم کے اعتبار سے بھی پاکی پسند ہے، لباس کے اعتبار سے بھی پاکی پسند ہے، اور عمل کے اعتبار سے بھی، اور عقیدے کے اعتبار سے بھی، کہ عقیدہ بھی صاف اور پاک ہو اور جسم بھی پاک اور صاف ہو، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، اگر فرمایا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، اور تم اپنی کھیتی کے اندر جس حیت میں بھی آنا چاہو آ سکتے ہو، لیکن اس بات کا لحاظ رہے کہ صرف کھیتی کے اندر ہی آنا ہے۔ حیتیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن بیج وہیں پہ ڈالنا ہے کہ جہاں سے پیداوار ہو سکے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور صرف شہوت رانی کے لیے اپنی عورتوں کے پاس نہیں آنا، بلکہ اس نیت کے ساتھ آؤ کہ تم گناہ سے محفوظ ہو جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفی بضع احدکم صدقہ، تمہارے لیے تمہارے بیویوں کے پاس آنے میں بھی صدقہ ہے۔ قیل یا رسول اللہ ایأتی احدنا شہوتہ ولو فیہا اجر، ایک آدمی ہمارا اپنی شہوت رانی کے لیے آتا ہے تو کیا اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ حرام کی نیت سے بچنے کے لیے آئے گا تو اس کو اس کے اوپر بھی صدقے کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ تو وقدموا لانفسکم، ایک تو نیتیں درست کر لو کہ حرام سے ہم بچ جائیں، اور دوسری میں شہوت رانی نہ ہو، بلکہ اس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ تمہیں اولاد کی نعمت مال فرما دے، اولاد کی نعمت نصیب فرما دے، اس لیے کہ اولاد جو ہیں یہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے، کہ مرنے کے بعد انسان کے جب سارے اعمال ختم ہو جائیں گے تو ان میں سے ایک او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد ہے کہ جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ رہتی ہے اور اس کے لیے دعا گو رہتی ہے۔ تو اس لیے وقدموا لانفسکم، اپنے لیے رب العالمین سے اولاد کا بھی سوال کرو، واتقوا اللہ، اور دیکھو ہمیشہ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، اور اللہ نے جو احکامات بیان کر دیے ہیں، جو قانون بیان کر دیا ہے، جو حدیں بتلا دی ہیں، ان حدود کی خلاف ورزی مت کرنا، اس قانون کی خلاف ورزی مت کرنا، اور جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جب اللہ کے سامنے پیش ہو گئے تم سے حساب کتاب ہوگا تو وہاں پر ہر ایک انسان کو خود جواب دہی کرنی ہوگی، نہ وہاں پر کوئی ان کا وکیل ہوگا، نہ کوئی ترجمان ہوگا، بلکہ ہر ایک انسان کو یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، ہر ایک انسان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہوگا، اور جو کچھ تم عمل لے کر کے جاؤ گے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اچھے اعمال کا بھی اور برے اعمال کا بھی۔ وہم لا یظلمون، اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو لوگ اللہ کے قوانین کی پاسداری کریں گے اور اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کریں گے تو ایسے لوگ وبشر المؤمنین، بشارت کے خوشخبری کے حقدار ہیں، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو آپ جنت کی بشارت اور خوشخبری اور اللہ کی رضامندی کی بشارت اور خوشخبری سنا دیجیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ جلیل القدر فی ذکر مطاع الامر جلی البرہان، فحیم الاسم عزیز العلم وسیع الحلم کثیر الغفران، جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء امیم الاحسان، سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنوط بشرح الصدر ورفع الذكر، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء، أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى مناق الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين، ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين، ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين، ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين، وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين، واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء وناشر القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة الفرقان إمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء وناشر والهدى سد الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى جميع الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم تعادلوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. سفند رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. साथ साथ जुड़ जाएं सफ़े सीधी फरमाएं. अल्लाहु अकबर. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا
إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيتها النفس المطمئنة